السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی بھائی، یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے جو اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب میں، اللہ کی ولی کیسے بنتے، اس سے پہلے یہ ویڈیو کرنا تھا، تو غلطی سے وہ اپلوڈ ہو گیا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو جو پہلے اپلوڈ کیا تھا وہ آپ لوگ کی برابر سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندے کو اپنی دوست ولی کیسے بناتے، اسی میں اس کا واقعہ دونوں کتاب لے کے بیٹھا ہوں، آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیں، اور میرے سب بھائیوں سے، بہنوں سے، دوست احباب جو بھی دیکھتے ہیں، سب سے یہی گزارش ہے، اگر فیس بک میں دیکھتے تو فالو کر لے، اور یوٹیوب میں دیکھتے تو سبسکرائب کر لے۔ اس طرح کی اور ویڈیو جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ لوگ تک پہنچے، اور نوٹیفیکیشن آن کر لے سبسکرائب کر کے یوٹیوب میں، تاکہ ویڈیو جب بھی اپلوڈ کروں آپ لوگ پاس نوٹیفیکیشن پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور اس دینی ویڈیو رہتا ہے، سب اسلامی ویڈیو۔ پہلے کچھ شروع میں جب یہ چینل چالو کیا تھا، صرف اسلامی میرا یوٹیوب چینل، تو اس میں کچھ الگ طرح کی بلاگنگ ٹائپ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا۔ تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ جب کچھ کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ وہ کام کروں جس سے دنیا اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو، میرا بھی اور میرے دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بھی، اور دینی معلومات میں اضافہ ہو، دنیا کی زندگی آسان ہو۔ تو وہ حساب سے پھر میرا دماغ میں کچھ خیال آیا، تو میں نے سوچا نہیں، ابھی اس ویڈیو چینل پہ دینی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کروں گا۔ تو اس کا نام ہی بدل کے، پہلے چینل کا نام تھا درس زندگی، پھر اس کو بدل کے ہم نے صرف اسلامی رکھا، اور وہی اب جو بھی ویڈیو لگاتار اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں بہت اچھی اچھی ویڈیو ہے، آپ چینل کے اندر جا کے دیکھیے گا، جادو کی متعلق، جادو سے کیسا بچنے کا، جادو کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس کی اثر کیا ہوتا ہے، پھر روزی روزگار بڑھانے کا، درود شریف کی واقعہ، بہت ساری ایسی اچھی اچھی ویڈیو اس کے اندر موجود ہے۔ اب اندر جا کے چینل میں دیکھیں، کچھ ویڈیو ایسا ہے اسٹارٹنگ کا بلاگنگ ٹائپ کا، وہ باہر گھومنے پھرنے کا سب لوگوں کو دکھایا تھا، لیکن ابھی جو ویڈیو لگاتار ویڈیو یہ دینی اسلامی ویڈیو ملے گا، اور اچھی اچھی ویڈیو اسلامی اس کے اندر جا کے چینل میں دیکھیں، آپ چینل میں ایک بار جا کے اندر دیکھیں۔ چلیے آج کی جو ویڈیو، وہ اللہ کی ولی بندہ کیسے بنتا ہے، اللہ کیسا بندے کو اپنا ولی بناتا ہے، اس کی شان میں دیکھیے۔ کتاب کون سی ہے، دیکھو آپ کون کیمرہ دکھ رہا، دیکھیے یہ فضائل عمل ہے۔ یہ مصنف کون ہے؟ مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے ہیں، اور وہاں کی مطلب محدث تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تبلیغ کا کام جنہوں نے سب سے پہلے شروع کیا، یہ مولانا زکریا صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا، ان لوگوں نے۔ آج دنیا میں، پورا دنیا میں جو تبلیغ کا کام چالو ہے، وہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے یہ بات آئی تھی، جو کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ حضرت نے اپنی نیک ارادے کے ساتھ میں کام شروع کیا تھا، لیکن لوگ آج اس میں کیا کر رہے مجھے نہیں پتہ۔ وہ جو جیسا کر رہے، وہ کل قیامت کے دن خود جواب دہی بنیں گے، خود اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ حضرت نے جو بھی کتاب اس کے اندر بہت اچھے اچھے واقعہ لکھا ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے اور بتاؤں گا۔ درود شریف کے اوپر، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود شریف کے اوپر بہت اچھے اچھے واقعہ لکھے انہوں نے، بہت اچھی کتاب میں واقعہ ہے ایسا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو شروع کرتے چلیے۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والوں کے حق میں، جو نوافل کی کثرت کرتے، فرض کے بعد، سنت کے بعد، واجبات کے بعد جو نوافل کی کثرت کرتے، ان کے لیے دیکھیے ایک مطلب کیا ہے۔ اللہ کی ولیوں کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ میں کتاب سے اس کے لیے دکھا رہا تھا آپ کے، تاکہ آپ کو یقین ہو۔ میری شکل دیکھیں آپ کیا کریں گے، کتاب سے دکھاؤں تو آپ کو یقین ہو۔ جو اردو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھ لے، نہیں تو کسی کو بھی دکھائے جن کو اردو پڑھنے آتا ہو۔ اور یہ فضائل عمل کا دیکھیے، یہ فضائل اشرف یاس کی فضائل عمل جلد اول کی ہے۔ تو جو حق تعالیٰ شان ہو ارشاد فرماتے ہیں، جو نفل کی کثرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ولیوں کے، اللہ کی ولی مطلب ہر وقت جو اللہ کرتے ہیں ان کے لیے، حق
حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قریب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر آپ کے اوپر اگر مالدار ہے تو حج، مطلب جو فرض ہے ورنہ خدمت فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بات غور سے سنیں کیا لکھا ہے حضرت نے، محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کی ولی کی کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، غور سے سنے کیا، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اس کے لیے لوگ بزرگان دینوں کے بارے میں کہتے کہ اللہ کی ولی کی بارگاہوں میں، درگاہوں میں جانا چاہیے ان سے۔ حضرت نے کیا لکھا سنے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب درگاہوں میں جا کے ان کی وسیلہ لے کے مانگیں گے نا، تو آپ کی ہر کسی کا مانگنا اللہ سنتا ہے، ہر کسی کا۔ رب سمیع بصیر ہے، سب سنتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن ہر بندے کا دعا قبول ہونے کی لائق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے رب کہ کچھ نیک بندوں کی وسیلہ لے کے آپ مانگتے ہیں اللہ سے نا، تو اللہ ان نیک بندوں کی صدقے میں وہ نیک بندے پھر آپ کی طرف سے رب سے درخواست کریں گے تو ان کی صدقے میں اللہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اس کو جو مانگتا ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں جو اللہ کے ولی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے، بچنا چاہتے تو میں پناہ دیتا ہوں تو اللہ انہیں بچاتا ہے۔ آنکھ خلاصہ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے لیے، اللہ کے لیے جو کچھ بھی کرتے صرف اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولی جب بندہ اللہ کی ولی بنتا ہے تو ہر کام اس کی اللہ اس کے رسول کی خوشی کی خاطر، ان کی خوشی کے خاطر ہر کام کریں گے، اور جو کام سے بچیں گے تو بھی اللہ کی خوشی کی خاطر، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر برائیوں سے بچیں گے، اور ہر وہ اچھا کام کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول خوشی ہوتے ہو۔ تو کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو، اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی شان ہو اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ سنیں، آئیے کتاب، دوسری کتاب ہے اللہ کی ولی کی شان میں، دیکھیے کیا ہے، دیکھیے ولی کیسا بنتے، سنیں۔ اس ویڈیو میں بتایا تھا اللہ کے ولی کیسا بنتا، دیکھیے حضرت کون ہے یہ، حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ تذکرۃ الاولیاء، جو آپ کو دکھایا تھا، مصنف شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پورا واقعہ دوسرا ویڈیو میں بتاؤں گا، یہ کون تھے، کیسا یہ ولی بنے، یہ سن لے۔ انہوں نے کتاب لکھی، یہ بہت بڑے مصنف ہیں، عالم دین ہے یہ۔ دیکھیے آپ کی توبہ کا واقعہ، اب یہ پہلے عالم نہیں تھے، درویش نہیں تھے، اللہ والے نہیں تھے، یہ بعد میں بنے۔ پہلے عطر کا کاروبار، تجارت کرتے تھے، اس کے لیے ان کا نام لقب ہے عطار۔ شیخ فرید نام ہے، عطار مطلب عطر کا تجارت کرنے والے، شیخ فرید الدین عطار، تب عطار کا لقب اس کے لیے پڑا ہے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی واقعہ دوسرا ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کیسے ولی بنے یہ دیکھ آپ کی توبہ کا۔ یہ شیخ فرید عطا رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں، یہ حضرت نے کتاب لکھی، اس میں حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ
یہ بہت بڑے پہلے شراب پیتے تھے، تو ان کو اللہ نے کیسے اپنے اولی بنا دیا۔ اس میں تو حضرت نے لکھا ہے کہ نماز کی کثرت کرتا ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ کی جب نگاہ کرم کس کے اوپر بھی پڑ جائے نا، تو دیکھتے 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 اس کا پورا دنیا اللہ بدل دیتا ہے۔ دیکھیے اس کے کتاب میں لکھا رہا ہوں، تو اس کے لیے دکھاتا ہوں، دیکھیں اب سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالات دیوانگی میں کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو، انہوں نے نہیں، اس سمے کے جو اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا، اس درویش کو اللہ کا حکم ہوا، بشرا فی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیمانہ ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مرتبہ عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور ہوا، تو درویش نے خواب میں دیکھے کہ جا کے بشرافی کو خوشخبری سنا دو۔ تو درویش کو جب خواب صبح ہوئی تو بیدار ہوئے خواب سے، تو نیند سے، تو ان کو جب معلوم پڑا یہ تو فاجر دیکھے، درویش کو یہ تصور آیا کہ بشرافی تو فاسی کو فاجر ہے مبتلا، فاسی کو فاجر میں مبتلا ہے، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب خواب میں یہی جب خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے، کس کے؟ حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ مائکدے میں ہیں، مطلب شراب کے اڈے میں۔ اور جب وہ درویش مائکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشرافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں، نشہ کی حالت میں ایک دم بے ہوش پڑے ہوئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہو، یعنی بشرافی سے کہو کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ جا کے بشرافی سے کہو، جب ہمیں گئے تو دیکھے لوگوں مست پڑے ہوئے نشے میں، تو لوگوں سے کہا جا، اس سے کہو بشرافی سے میں اس کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم، جو لوگوں نے کہا جا کے کہ آپ کے لیے کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، تو بشرافی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے دل میں، فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے عجب کا پیغام ہے یا سزا کا۔ اور یہ کہہ کر مائکدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے وجہ سکون بن گیا۔ اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا، اس کے لیے ہمیشہ توبہ کر کے ہمیشہ ننگا پیر گھومنا شروع کیے، کوئی چپل پہنتے نہیں تھے، جوتا پیر میں نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے کہ زمین کو اللہ نے قرآن میں فرش فرمایا ہے۔ تو فرش اللہ فرمایا، تو اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ تو جب فرش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا ادب کے منافی ہے، ادب کے خلاف ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش کہا اور ہم اس کے اوپر جوتا چپل پہن کے چلے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا تھا، بنا چپل پہن کے گھومتے تھے پورا باقی زندگی، کبھی چپل پہنا نہیں پیروں میں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے زمین کو اپنا فرش کہا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زمین کو ہم نے فرش بنایا تمہارے لیے، اور آسمان کو چھت بنایا، اس کے لیے سارا زندگی وہ کبھی پیر میں چپل جوتا نہیں پہنے، ننگے گھومے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا
جب اللہ ان کا ولی کیسا بنے، وہ توبہ کیسا نصیب ہوئی کہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے. پورا خلاصہ اس میں آگے کتاب میں وہی ہے کہ گاؤں دیہات سائڈ میں جیسا شہر میں چھوٹی چھوٹی نالے بہتی پانی میں، تو اس میں گندے پانی میں نالے میں پانی بہہ رہا تھا، ناپاک گندا پانی بہہ رہا تھا. اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو نشے میں حالت میں تھے، پھر بھی جب دیکھا کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی. بولے میرا اللہ کے نام تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہاں پہ مجھ جیسا بشرف جیسا ناپاک آدمی کو ہونا چاہیے. اے میرے اللہ کا نام تو پاک ہے، عظیم ہے. تو پھر کاغذ کو چھما، اٹھایا، پانی سے دھویا اور عطر لگا کے اچھا اونچے جگہ پر لے جا کے رکھ دیا. تو اس اللہ کے نام کا اس تعظیم کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے اللہ نے انہیں راتوں رات اپنی محبوب بندہ بنا لیا. اللہ کی ولی کو خواب میں دکھایا، لگاتار 3 بار جاؤ مشرف سے کہو کہ اس کے طرف سے، اللہ کا طرف سے اس کے لیے پیغام ہے کہ اللہ جیسا اس نے میرا نام کا تعظیم کیا، احترام کیا، اللہ اسے بھی تعظیم کے لائق بنائے گا، بڑا مقام عطا فرمائے گا. تو بشر احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کی ولی ہے. ایسی بہت سارے بزرگان دین کی اس میں آپ لوگوں کو جو بتایا تھا پہلے ویڈیو میں، اس میں 96 یا 92 ایسی بڑے بڑے بزرگان دنوں کی اللہ والوں کی واقعہ اس کے اندر موجود ہے. یہ کتاب دیکھیے کتنے ہیں، 92 ہے. ہاں 92 بزرگان دنوں کا واقعہ سے موجود ہے. سب بڑے بڑے اللہ والوں کی اس میں واقعہ موجود ہے، اس میں بزرگان دنوں کی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جب آپ ویڈیو میں پہلے ویڈیو میں کہا تھا میں نے، ہر وقت اللہ اس کے رسول کی تعظیم کبھی بھی دل سے کم نہ کرے. اللہ اس کے رسول کی آل کی، رسول کی جانصار اصحاب کی، ان کی ہمیشہ تعظیم کرے، عزت کرے. اللہ والوں کی بزرگان دنوں کی اللہ والوں کے بارے میں کیا فرمایا سنا حضرت نے کہ جو کوئی اللہ کی ولی سے دشمنی کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، علماء بھی ایسا، میں نے بہت سارے ایسے عالم کو سنا ہوں الٹا پلٹا بولتے ہوئے. یہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دور رائے نہیں کہ اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر. لیکن جسے اللہ توفیق عطا کر دے وہ کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ کہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بارش کون کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. روزی کون پہنچاتا ہے آپ کی دروازہ تک؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. نبیوں تک پیغام لے کے کون آتا ہے؟ حضرت جبریل امین، جبریل علیہ السلام. قیامت کے دن سور کون پھونکے گا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. لوگوں کا روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل. اللہ کیا فرماتے؟ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اللہ مردے کو زندے میں تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے. مردے کو زندے میں، رات آدمی سوتے سمجھو مر جاتا ہے، اس کو موت اصغر ہے، چھوٹا موت ہے، پھر اس کو اللہ زندہ کرتا ہے. تو رب کیا فرماتے کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. میں زندے کو مردے میں تبدیل، مردے کو زندے میں تبدیل. کہیں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ رب کا اعلان ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، واقع ہے. سب مسلمان ہیں آپ تو آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہی پڑے گا، اس میں منکر نہیں ہو سکتے، نہیں تو ایمان والے ہو کے فائدہ کیا ہے. قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی برحق کتاب قرآن مجید ہے. توریت، زبور، انجیل، فرقان، یہ سب کو، تینوں کتابوں کو، توریت، زبور، انجیل کو عدل بدل، رد بدل کیا گیا. لوگوں نے اپنی مرضی سے بدلا، تب جا کے رب نے قرآن نازل فرمایا. اور اس کو قیامت تک کوئی عدل بدل، ایک حرف، ایک نقطے کو کوئی بدل نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا القرآن انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا. قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ سب اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن اللہ جسے وہ کرنے کے لیے عطا کر دے، حکم دے دے، اپنی طرف سے توفیق دے دے، وہ کر سکتا ہے. اللہ روزی دیتا ہے نا، لیکن اب تو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت میکائیل ہے. اسرافیل بارش دیتے، جبرائیل اسرافیل سور پھونکیں گے، جبرائیل اسرافیل سور پھونکیں گے. میکائیل علیہ السلام روزی دیتے، آپ کے دروازے تک روزی پہنچاتے اور بارش دیتے. اسرائیل روح قبض کرتے.
تو یہ سب باتوں کو آپ کو ماننا پڑے گا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والے آپ کو دے سکتے، اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملتا ہے، اللہ کی دعا کر کے اللہ سے لے کے وہ آپ کو عطا کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ سب آپ کو کچھ تکلیف پریشانی ہو، کسی بڑے سے مدد مانگتے ہیں آپ، ہے نا؟ کو معلوم ہے یہ اچھے عہدے پہ، اچھے پوسٹ پہ ہے، جیسا کوئی آفیسر ہو گیا، پولیس آفیسر، آپ کچھ کیس چل رہا ہے تو آپ کو مدد مل جائے، کوئی وکیل ہے، بڑے جج ہے، ان کی تعلق سے کچھ آپ کی مدد مل جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ اللہ والوں کی کام ہے۔ ہر کوئی تو اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی ہر انسان کی بات اللہ تک قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے ذریعہ چاہیے کہ ویسا انسان درخواست کرے جس کی بات کو رب رد نہیں فرماتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں قرآن میں حدیث میں ہے کہ انبیاء کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ والدین نے اگر اولاد کی حق میں والدین نے، ماں باپ نے دعا کی تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ والدین کا دعا اولاد کے لیے انبیاء کی دعا کی برابر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ والے بھی، یہ جب بندہ اللہ کی ولی بن جاتا ہے نا تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ سے رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ والوں کی تعظیم کرے، بڑوں کی تعظیم کرے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور دل میں رہے گا نا تو کب اللہ کیا کرتے ہیں بتا نہیں سکتے۔ دیکھو شراب کی نشے میں تھے لیکن راتوں رات میں کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کرنے کا تھا، بعد میں ہو گیا۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں، اور تمام بھائی سے میری وہی گزارش ہے، سبسکرائب اگر یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو کر لے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرا ویڈیو میں، دوسرا وظیفہ کے ساتھ میں۔ ساتھ جڑے رہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے اچھے واقعہ کتابوں سے دیکھیں، بہت سارے کتابیں میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں۔ میری تکلیف یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے ویڈیو وقت پہ اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ مجھے ڈیلی کا 3 گھنٹہ سفر کرنا پڑتا ہے، میرا جہاں پہ کام ہے وہاں پہ آنے جانے میں 3 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ آنے میں، 1.5 گھنٹہ جانے میں، اس کے لیے وقت کے حساب سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ سے دعا ہے جو جہاں بھی اللہ خوش رکھے، اور یہ سب سننے کہنے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔